بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 150 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حدیث میں جو سود خور پر لعنت کی گئی ہے اس کا بیان اور ربا کا لغوی شرعی معنی اور اس کی اقسام کی تفصیل پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ اقسام الربا وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عطاء عن ابن عباس عن اسامة بن زید قال انما الربا في النسیئة وما كان یدا بید فلا بأس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ربا تو صرف ادھار میں ہے، وما كان یدا بید، جو ہاتھ در ہاتھ ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عطیة عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضل ربا والفضة بالفضة وزنا بوزن والفضل ربا والتمر بالتمر والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا بمثل والفضل ربا والملح بالملح مثلا بمثل والفضل ربا وفي رواية الذهب بالذهب وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا والحنطة بالحنطة كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا والتمر بالتمر والملح بالملح كيلا بكيل والفضل ربا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونا سونے کے بدلے میں برابر سرابر ہے، والفضل ربا، اور زیادتی سود ہے، چاندی چاندی کے بدلے میں وزن میں برابر سرابر ہے اور زیادتی جو ہے وہ سود ہے، کھجور کے بدلے میں برابر سرابر ہے اور زیادتی سود ہے، والشعیر بالشعیر، اور جو کے بدلے برابر سرابر ہے، والفضل ربا، اور زیادتی سود ہے، نمک نمک کے بدلے برابر سرابر ہے اور زیادتی سود ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سونا سونے کے بدلے ہے برابر سرابر اور زیادتی سود ہے، وزنم بے وزن، برابر سرابر، یدم بے یدن، والفضل ربا، وزن کے حساب سے برابر سرابر ہے اور زیادتی سود ہے، والحنطۃ بالحنطۃ، اور گندم کے بدلے میں کیل کے حساب سے برابر سرابر ہے اور زیادتی سود ہے، کھجور کے بدلے اور نمک کے بدلے کیل کے حساب سے برابر سرابر ہے اور زیادتی سود ہے۔ عزیز طلبہ، ان روایات میں سود کی حرمت کا بیان ہے، ربا جسے کہا جاتا ہے۔ تو سود خور پر جو سب سے پہلی روایت ہے اس میں سود خور پر لعنت کی گئی ہے، سود کھانے والے پر بھی اور سود کھلانے والے پر بھی۔ شریعت نے قرض پر سود کو حرام قرار دیا اور سودی کاروبار کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جو غریب ہوتے تھے وہ امراء سے جو ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے قرض لیتے تھے، تو امیروں نے سوچا کہ یہ تو ویسے بھی ہمارے پیسوں سے جو ہے وہ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، اس سے ہم فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو یہ ہمیں ہماری امانت لوٹا دیتے ہیں، گویا کہ ہمارے مال سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے یہ طے کیا کہ جو شخص ہم سے قرضہ لے گا اسے واپس لوٹاتے وقت کچھ رقم جو ہے وہ زائد دینی پڑے گی، جو قرض دینے والے کے لیے بطور نفع کے وہ رقم ہوگی، اور قرض دیتے وقت وہ اس زائد رقم کا تعین خود کرے گا کہ کتنی زیادہ رقم اس کو واپس کرنی پڑے گی۔ بعد میں ہوتے ہوتے یہ چیز اتنی زیادہ ہو گئی کہ مالدار جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مالدار ہو گئے اور غریب جو ہے وہ زیادہ غریب ہونے لگے،
اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اگر کوئی غریب وقت مقررہ پر قرض واپس نہ کر پاتا تو اس پر اوپر سے جرمانہ بھی عائد کر دیا جاتا. تو اب اصل رقم وہ نہیں ادا کر پاتا تو ظاہر سی بات ہے وہ جرمانہ کہاں سے ادا کرے گا. تو اب اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہ کیا کہ وہ جو غریب تھا وہ بھی اس میں شریک ہو جاتا اس طور پر کہ وہ احتجاج نہیں کرتا تھا، اور جو ہے وہ انہوں نے یہ اصول بنا لیا تھا کہ قرض خواہ جو ہے وہ واپس نہیں کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کا مال جو ہے اس کی جائیداد جو ہے وہ ضبط کر لی جائے گی اگر جو ہے وہ جرمانہ ادا نہیں کر پائے گا. اور اسی صورت اگر اس کی بیوی یا بیٹی خوبصورت ہوتی تو اس پر بھی قبضہ کر لیا جاتا تھا. تو اس لیے شریعت نے اس پر پابندی لگاتے ہوئے اسے سود کا نام دیا اور اسے حرام قرار دیا اور سودی کاروبار کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا. اور شریعت نے یہ اصول بھی وضع کیا کہ جس طرح قرض خواہ ظلم کر رہا ہے اسی طرح مقروض جو ہے وہ بھی اس کے ہاں میں ہاں ملا کر اس ظلم میں برابر کا شریک ہے. وہ اگر اس پر احتجاج نہیں کر رہا تو وہ بھی رحمت الہی سے دور ہے اور لعنت کا مستحق ہے. تو اس طرح جس طرح سود کھانے والا جو ہے وہ لعنت کا مستحق ہے، اسی طرح سود کھلانے والا بھی جو ہے وہ لعنت کا مستحق ہے. تو اس کو جو ہے وہ ربا کہا جاتا ہے. ربا عربی کا لفظ ہے تو اس کے لغوی معنی ہے مطلق زیادتی، اور شرعی معنی ہوں گے ایسی زیادتی جو عوض سے خالی ہو اور معاوضے کے وقت جو ہے وہ متعاقدین میں سے کسی ایک کے لیے اس کی شرط لگائی گئی ہو معیار شرعی کے ساتھ. یعنی کہ جب جو ہے وہ متعاقدین آپس میں عقد کر رہے ہیں اس وقت اس عوض کی جو ہے وہ زیادتی کی شرط لگائی گئی ہو تو ایسی زیادتی جو ہوگی وہ ربا کہلائے گی. تو ربا کی تعریف یہ ہے، ایک تو مطلق زیادتی اس کا لغوی معنی ہے، شریعت کی روح سے اس کی جو شرعی تعریف ہے یا جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے وہ زیادتی جو عوض سے خالی ہو اور عقد معاوضہ میں متعاقدین میں سے کسی کے لیے اس کی شرط لگائی گئی ہو معیار شرعی کے ساتھ، تو اس کو ربا کہا جائے گا. پھر اس ربا کی جو ہے وہ 7 قسمیں ہیں. نمبر 1 ربا قرض ہے، اس کو ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرض دے کر لوٹانے میں زیادتی کی شرط لگانا. کسی کو قرض دیا اور کہا کہ میں آپ کو 1 لاکھ قرض دے رہا ہوں، واپسی میں 1,50,000 لوں گا، تو اس کو ربا قرض کہا جاتا ہے. ربا القرآن بھی اس کا نام ہے. نمبر 2 ربا رہن کے جو ہے وہ رکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے قرض کے بدلے میں اس کے عوض جو ہے وہ نفع حاصل ہونے والا جو نفع ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ سود کہا جاتا ہے، ربا رہن کہا جاتا ہے. اور تیسری قسم اس کی ربا شرکت ہے. عقد شرکت کرتے ہوئے سارا نفع ایک شریک کے لیے مقرر کر دینے کو ربا شرکہ کہا جاتا ہے. یعنی عقد شرکت میں اب دو بندے شریک ہوتے ہیں تو نفع ان میں برابر تقسیم ہوتا ہے، ایک کا مال ہوتا ہے اور ایک کی محنت ہوتی ہے، یا پھر دونوں کا آدھا مال ہے تو دونوں کو برابر اس کا حصہ ملنا چاہیے، لیکن ایک ہی فریق کے لیے سارے نفع کو مقرر کرنا یہ ربا شرکہ کہلاتا ہے، ربا شرکت ہے. اس میں شرکت میں جو ربا اور سود پایا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح اس کی چوتھی قسم ہے ربا الفساد. بے فاسد میں مبی سے حاصل ہونے والا جو نفع ہوتا ہے وہ بھی ربا اور سود کہلاتا ہے. بے کرتے ہوئے ایسی کوئی شرط لگائی جس سے بے فاسد ہو گئی ہے، اس میں جو اس کو نفع حاصل ہوا ہے بیچنے والے کو یا مبی سے، تو اس سے جو نفع حاصل ہوا وہ نفع اس کے لیے سود ہوگا، ربا ہوگا. نمبر 5 ربا النساء. اموال ربویہ کی آپس میں ادھار بے کرنا، یعنی ایسے اموال جو مال ربویہ ہیں ان کے آپس میں ادھار بے کی، یعنی کہ عوض اس کا ادا نہیں کیا، اس کا معاوضہ ادا نہیں کیا، اس کو قرض کر دیا، تو ایسی زیادتی جو ہوگی وہ بھی جو ہے وہ ربا النساء کہلائے گی، یعنی کہ ربا اور سود کہلائے گی. نمبر 6 چھٹی اس کی قسم ہے ربا الفضل. اموال ربویہ کی آپس میں کمی زیادتی کے ساتھ بیع کرنا. ایک تو ادھار کے ساتھ بیع کرنا ہے، اس کا ذکر پہلے ہوا. یہ جو دوسری قسم ہے ربا الفضل، اس میں کمی زیادتی کے ساتھ اس کی بیع کرنا، اس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے. اس کو ربا الحدیث کا نام بھی دیا جاتا ہے. حدیث کے اندر چونکہ اس کی ممانعت آئی ہے تو اس وجہ سے اس کو ربا الفضل بھی کہا جاتا ہے. جیسے ابھی حدیث آپ کے سامنے گزری ہے کہ گندم کے برابر بدلے میں سونا، سونے کے بدلے میں چاندی کے بدلے میں برابر ہے، اور زیادتی جو ہے وہ الفضل ربا، زیادتی جو ہے وہ ربا ہے. تو لہٰذا اس کو اسی وجہ سے ربا الحدیث بھی کہا جاتا ہے.
सातवीं किस्म इसकी रिबा हब्स है, हुकूमत का आवाम से पैसे लेना और उस पर सूद मुकर्रर कर देना, इसका नाम वसीका भी है। तो इसको जो है इसको भी सूद कहा गया है, ये भी सूद है और ये भी हराम है। तो लिहाजा ये 7 अक़साम है रिबा की, रिबल कर्ज, रिबल रहन, रिबा शिरकत, रिबल फसाद, रिबल नसार, रिबल फजल और रिबल हब्स, ये 7 अक़साम है रिबा की। लिहाजा आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने सूद खोर पर लानत का बयान, रिबा के लुग़वी शरई माना और रिबा की 7 अक़साम की तफसील पढ़ी है। आखिर में आपसे 2 सवाल हैं। नंबर 1, रिबा के लुग़वी शरई माना क्या है? नंबर 2, रिबल कर्ज और रिबल रहन किसे कहा जाता है? इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।